السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ القاعدۃ الرابعہ، المشقۃ تجلب التیسیر، مشقت آسانی دیتی ہے۔ 7 اسباب تخفیف بیان فرمائے۔ نمبر 1 پہ سفر ہے، پھر بیماری ہے، اور اس کے بعد یعنی چند فروع بیان کرنے کے بعد یا ان کے اسمار بیان کرنے کے بعد 3 اور بیان کیے، اکراہ، نسیان اور جہل، اور پھر چھٹے کا بیان جاری ہے، عسر اور عموم بلوا، کہ دشواری ہو اور عام طور پر اس کا سابقہ پڑتا ہو۔ ایک لمبی تعداد ہے اس کے جزئیات کی، اور ابھی جاری ہے۔ ہم نے جہاں تک پڑھ لیا تب سے آگے ہم چلتے ہیں، لیکن آپ حضرات یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر جملہ امام زین ابن نجیم علیہ الرحمہ کا ایک یا تو کوئی باب بیان کرتا ہے یا پھر کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے، اور اس مسئلے کے پس منظر کو بھی سمجھنا کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے، کہ اس پس منظر کو نہیں سمجھیں تو مسئلہ ہی نہیں سمجھ میں آئے۔ اور آپ کو جگہ جگہ یہ احساس ہوگا کہ ابواب فقہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کہ جتنی بھی بحثیں ہوتی ہیں فقہ کی کتابوں میں، کم سے کم کچھ تو اس پہ بصیرت ہو، تاکہ الاشباہ والنظائر کی ابحاث سمجھ میں آ سکیں۔ اب یہ ہے کہ تیسیر کے لیے یا اسباب تخفیف کے طور پہ کتنے احکام امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ میں خصوصاً اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شرع میں عموماً موجود ہیں، ان کا بیان دیکھ لیجئے۔ ابھی تک جو آپ نے پڑھا اس کے آگے یہ عبارت ہے، فرماتے ہیں، دیکھیے، وَكَانَ الصَّوْمُ فِي السَّنَةِ شَهْرًا وَالْحَجُّ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً وَالزَّكَاةُ رُبُعُ الْعُشْرِ تَيْسِيرًا۔ یہ تخفیفی کے طور پر ہے، وسعت کے طور پر ہے، کہ رمضان نہیں، روزہ سال میں ایک ہی مہینے کا ہے، 12 مہینے کا ایک سال ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ 6 مہینے یا 9 مہینے روزے کر دیے، صرف ایک مہینہ ہے، 11 مہینے آپ کے کھانے پینے کے اور 1 مہینہ روزے کا۔ کتنی آسانی ہے۔ اور پوری زندگی میں حج صرف ایک بار، مشقتیں زیادہ ہیں، سفر کر کے جانا ہوتا ہے، دولت بھی خرچ ہوتی ہے، اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، گھر والوں سے دور، بہت ساری پابندیاں، تو زندگی میں ایک بار حج، بار بار نہیں۔ اسی طرح سے دیکھ لیجئے زکوٰۃ ربع العشر، یعنی 10 کا چوتھائی، یعنی 40واں حصہ، جس کو 2.5% کہتے ہیں، 40واں حصہ ہے۔ تو جتنی دولت آپ نے کما لی، دین اور قرض سے فارغ ہے، حاجت اصلیہ سے فارغ ہے، اور اس میں نما اور بڑھوتری، نشو و نما ہو رہی ہے، چاہے حقیقتاً چاہے حکماً، اور آپ کا پورا کنٹرول اور پورا قبضہ ہے، پوری ملکیت ہے، تو 40 میں سے 39 آپ کا اور 1 فی سبیل اللہ۔ کتنی آسانی ہے۔ پہلے تو نصاب میں شرطیں ہی آسان رکھی گئی ہیں، یعنی ایسی رکھی گئی ہیں جس میں بندے کو دینے میں آسانی ہو، اور پھر بھی ساری چیزوں سے سیونگ ہو گئی، تو اب
40 حصے کریے، 39 آپ رکھ لیجئے، 1 دے دیجئے، بہت آسانی ہے۔ یہ سارے احکام کس لیے ہے؟ تیسیراً، آسانی کے لیے۔ وَلِذَا قُلْنَا إِنَّهَا وَجَبَتْ بِقُدْرَةٍ مُيَسِّرَةٍ، اسی لیے ہم نے کہا کہ زکوٰۃ قدرت میسرہ سے واجب ہوتی ہے، قدرت ممکنہ سے نہیں۔ یعنی عبادات بدنی جو ہے قدرت ممکنہ سے بھی واجب ہوتی ہیں۔ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا ہوگا، دشواری ہو، پریشانی ہو رہی ہے آپ کو، پھر بھی پڑھنا ہوگا نماز۔ لیکن مالی عبادات جو ہے نا قدرت ممکنہ سے نہیں ہے، بلکہ قدرت میسرہ سے ہیں۔ ایسی قدرت جو اس عمل کی ادائیگی میں آسانی پیدا کر دے۔ کسی کے پاس صرف مال ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے، مال ہے تو دے سکتا تو ہے، لیکن صرف مال کے ہونے پر بنیاد پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ بہت ساری شرطیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ یہ شرطیں اس لیے ہیں تاکہ مال کو دینا یہ شرطیں آسان کر دیں۔ یہ ہے قدرت میسرہ۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سقطت بہلاک المال، کہ مال کے ہلاک ہو جانے سے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حولان حول ہو گیا، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ نے زکوٰۃ کا حساب کیا، 10,000 روپے آپ کے ذمہ زکوٰۃ کے نکلے، فوراً آپ دے دیجئے۔ لیکن آپ نے دینے میں تاخیر کی، اب بھی قدرت ممکنہ ہی ہے، قدرت ممکنہ ہی نہیں، قدرت میسرہ ہی شرط ہے ابھی بھی۔ لہٰذا کل کو آپ کا سارا کے سارا مال تباہ ہو گیا تو یہ حکم نہیں ہوگا زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، حکم نہیں ہوگا کہ جائیے کہیں سے کما کے لائیے اور زکوٰۃ دیجیے، نہیں۔ جب زکوٰۃ بندے کے ذمے آ گئی اور وہ ادا نہ کر سکا اور اگلے دن یا اگلے مہینے اگلے ہفتے پورا کے پورا مال ساقط ہو گیا تو زکوٰۃ بھی ساقط ہو گئی۔ یہ کیوں ہے؟ قدرت میسرہ کی بنیاد پر۔ آپ کو مسئلہ معلوم ہوگا کہ یہ معاملہ قربانی اور صدقہ فطر میں نہیں ہے۔ صدقہ فطر واجب ہو چکا اور کسی نے ادا نہ کیا اور سارا مال ہلاک ہو گیا تو تب بھی صدقہ فطر ذمے میں ہے۔ جی، تو زکوٰۃ جو ہے قدرت میسرہ سے واجب ہوتی ہے، لہٰذا مال سب کے سب ہلاک ہو جائے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، یعنی وجوب کے بعد بھی۔ اور دیکھیے مثالیں فرماتے ہیں وَأَكْلُ الْمَيْتَ وَأَكْلُ مَالِ الْغَيْرِ مَعَ ضَمَانِ الْبَدْلِ إِذَا اضْطُرَّ، کہ اسی طرح سے مردار کا گوشت کھانا یہ بھی اذا اضطر، جبکہ بندہ مضطر ہو جائے، جان پر بنائے، حالت اضطرار میں پہنچ جائے کہ اگر نہیں کھاتا تو مر جائے گا، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ مردار کا گوشت کھائے، جان بچائے۔ اور وَأَكْلُ مَالِ الْغَيْرِ، دوسرے کے مال کا کھا لینا بدل کے تاوان کے ساتھ۔ یہ مردار کا گوشت کھانا یہ الگ مسئلہ ہے اور غیر کے مال کا کھانا الگ مسئلہ ہے۔ تو کسی کی جان پہ بنائے اور وہاں پر کھانا تو حلال ہی ہے لیکن ہمارا نہیں ہے، دوسرے کا ہے، کھا سکتے ہیں۔ عرفاً اگر اندازہ ہے، اس سے تعلقات ایسے ہیں کہ وہ منع نہیں کرے گا تو عرفاً دلالتاً اجازت ہے، لیکن کچھ بھی پتہ نہیں ہے یا پھر پتہ ہے کہ منع کرے گا، تب بھی جان بچانے کے لیے اس غیر کے مال کو کھا سکتے ہیں، لیکن بدل کا تاوان دینا ہوگا۔ اس کا کھانا کھا لیا، اب اسی جیسا کھانا یا اس کی قیمت آپ اس کے بعد دے دیجئے۔ تو ضمان بدل کے ساتھ مال غیر کا کھا لینا حالت اضطرار میں، یہ بھی کیا آسانی ہے نا۔ مردار حرام ہے، اگر حالت اضطرار میں پہنچ جائیں اب بھی حرام ہو تو کتنی دشواری ہوگی۔ اسی طرح سے غیر کا مال بلا اجازت لینا حرام ہے، اگر حالت اضطرار میں ہے اب بھی حرام ہو تو کتنی پریشانی ہوگی۔ آسانی کے لیے ہے۔
اور دیکھیے فرمایا وَأَكْلُ الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ مِن مَّالِ الْيَتِيمِ بِقَدْرِ اُجْرَتِ عَمَلِهِ، کہ ولی اور وصی دونوں کے دونوں یتیم کے مال کو بقدر اجرت عمل کھا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن پاک میں باقاعدہ اس کے یتیم کے احکام مذکور ہیں، سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے، وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، قُلُوا أَمْوَالُهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، وہ آیت کریمہ کیسے ہے کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملاؤ، کھاؤ جتنا معروف ہے، اور جلدی جلدی نہ کھاؤ، حد سے زیادہ نہ کھاؤ کہ کہیں بڑے ہو گئے تو دینا پڑ جائے گا، ابھی کھا لو جلدی جلدی۔ یہ قرآن پاک میں ساری باتیں۔ تو ولی ایک بچہ ہے جس کے والد کا انتقال ہو گیا اور یتیم کے پاس اچھا خاصا مال ہے، اور اس کا کوئی ولی ہے یا باپ نے کسی کو وصی بنا دیا تھا کہ میرے بچے کی دیکھ ریکھ کرے اور یہ سارا کے سارا مال آپ بچے کو دے دیں، اس کی نگہداشت کریں، مال کی جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں پر خرچ کریں، تو وصی ہو گیا بندہ۔ تو وصی جو تصرف کی وصیت ہو جس کو، اور ولی جو رشتہ داری کی اور قرابت کی بنیاد پر اس کا ولی ہو، یہ اگر مجبور ہیں، محتاج ہیں، کہ اگر یہ اپنی حاجت کے لیے کام کرنے گئے اور یتیم کی نگہداشت نہ کر سکے تو یتیم ضائع ہو جائے گا یا اس کا مال ضائع ہو جائے گا، تو ان کو اجازت ہے کہ اتنا ٹائم یہ لوگ جو ہے یتیم کی نگہداشت پہ لگائے، اور اس کی وجہ سے اگر ان کے خود اپنے اخراجات میں پریشانی ہوتی ہے تو یتیم کے مال سے کھا سکتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا بقدر اجرت عملی، ولی جتنا عمل کر رہا ہے یتیم کے مال میں اتنی مقدار میں اس سے لے سکتا ہے، یتیم کے مال سے لے کر کھا سکتا ہے۔ وصی جس قدر وہ عمل کر رہا ہے یتیم کی خاطر اتنی اجرت جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ یہ آسانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حالانکہ یتیم کا مال کوئی کھائے گا، غیر کا مال، جبکہ یتیم جو ہے وہ اہل بھی نہیں ہے اجازت دینے کا، ہبہ بھی نہیں کر سکتا، پھر بھی شریعت نے اس کو اجازت دی، ولی کو اور وصی کو اجازت دی کہ ان حالات میں یتیم کے مال سے یہ حضرات بقدر کفایت معروف طور پر کھا سکتے ہیں۔ تیسیر ہے۔ اور دیکھیے فرماتے وَجَوَازُ تَقَدُّمِ النِّيَّةِ عَلَى الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ اِذَا لَمْ يَفْصُلْ أَجْنَبِيٌّ، اسی طریقے سے نماز کے آغاز سے بھی پہلے نیت کا کر لینا جائز ہے جبکہ کوئی اجنبی فصل نہ ہو۔ یہ بھی آسانی کے لیے، اس کا مسئلہ گزرا، جیسے آپ نے پڑھ لیا کہ کوئی بندہ وضو کرنے جا رہا ہے، اسی وقت اس نے نیت کر لی کہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، وہی نیت کافی ہے۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد سیدھے مصلی پہ گیا اور نیت حاضر نہیں تھی، نماز شروع کر دی، نماز ہو گئی، وہ سابقہ نیت وضو کے ٹائم والی وہ نیت کام کرے گی۔ لیکن اس کے لیے یہاں شرط ہے کہ کوئی فصل اجنبی نہ ہو، اور فصل اجنبی آپ نے پڑھ لیا، فصل اجنبی یہاں پر منافی صلاۃ مشی کے علاوہ، کیونکہ وہاں سے چل کر کے آنا تو ہے، اور مشی بالاقدام حرکت کثیرہ ہے، منافی صلاۃ ہے، تو یہ تو نماز کے لیے ممد و معاون ہے، نہ کہ منافی ہے۔ تو فصل اجنبی سے مراد یہ کہ کھانا کھانا شروع کر دیا، بات چیت کرنی شروع کر دی، کہیں اور کسی اور طرف چلا گیا، تو اب نماز کے لیے جب آئے تو اثر نو نیت کرنی پڑے گی، وہ سابقہ نیت کافی نہیں ہے۔ تو یہاں فرمانے کی دیکھیے تقدم نیت جائز ہے اس صورت میں جبکہ فصل اجنبی نہ ہو، یہ آسانی ہے اس میں۔ اور دیکھ لیجیے فرماتے وَتَقَدُّمُ النِّيَّةِ عَلَى الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ وَتَأَخُّرُهَا عَنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى مَا قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ الشَّرْعِي۔ یہ بھی دیکھیے نماز میں تو اصل میں نیت کا تقاضا یہ ہے کہ عمل سے بالکل مقارن ہو، لیکن نماز میں تقدم بھی، نیت متقدمہ بھی چلتی ہے
اور روزے میں تینوں طرح کی نیتیں چلتی ہیں، تقدم بھی، تأخر بھی اور قران بھی۔ اس لیے فرمایا کہ نیت کا تقدم روزے پر رات ہی سے، کہ روزہ تو شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، لیکن کوئی بندہ رات ہی سے، مغرب بعد ہی سے نیت کر کے بیٹھا ہے اور وہ سحری کے ٹائم اٹھا ہی نہیں ہے، تو وہی نیت کافی ہے۔ اور اسی طرح سے نیت کا طلوع فجر سے متأخر ہونا یہ بھی جائز ہے، یہ اس میں بھی آسانی ہے، اس پورے میں آسانی ہے۔ طلوع فجر سے متأخر یہاں پر ہے، نیت متأخرہ سے عمل ہو جاتا ہے، عام طور پر یہ نہیں ہوتا۔ عمل شروع ہو گیا، نیت نہیں تھی، وہ عمل معتبر ہی نہیں ہوگا۔ مگر روزے میں یہ ہوتا ہے، خاص طور سے فرض رمضان میں جب ادا کرے تو طلوع فجر کے بعد نیت کی ہے، نصف نہار شمسی جس کو ضحوہ کبریٰ کہتے ہیں، نہار شرعی، نصف النہار شرعی سے پہلے تک، یعنی ضحوہ کبریٰ سے پہلے، جس کو ہم مکروہ وقت کہتے ہیں، اس وقت سے پہلے اگر کوئی بندہ روزے کی نیت کر لیتا ہے تو روزہ ہو جائے گا۔ نصف نہار شرعی اس کو کہتے ہیں کہ جیسے نصف نہار عرفی 12 بجے کا ٹائم جو ہوتا ہے، اور یہ آگے پیچھے بھی ہوتا ہے، طلوع شمس اور غروب شمس، سورج کا ڈوبنا اور سورج کا نکلنا، دونوں کا وقت جوڑ لیں اور آدھا آدھا کر لیں، یعنی سورج بالکل سر پہ ہے تو وہ نصف النہار عرفی ہے، شرعی نہیں ہے، بالکل سر پہ ہے، جبکہ مشرق یا مغرب کی طرف بالکل کچھ بھی سایہ نہ ہو، سایہ اصلی کے علاوہ۔ لیکن اگر طلوع شمس کے بجائے صبح صادق سے، طلوع فجر صادق سے اگر شروع کریں دن اور غروب آفتاب تک، تو اس کا جو آدھا کریں گے یہاں سے ضحوہ کبریٰ یا نصف النہار شرعی شروع ہوتا ہے، یہی 40 45 50 منٹ کا ہوتا ہے، نصف نہار شرعی نصف نہار عرفی تک، یہ ہے ضحوہ کبریٰ۔ تو نصف نہار شرعی سے پہلے تک نیت کر لیتا ہے تو نیت درست ہو جاتی ہے، یہ جائز ہے۔ کیوں؟ دفعا للمشقت عن جنس الصائمین، کہ روزے دار جتنے قسم کے ہوتے ہیں ان سب سے مشقت کو دور کرنے کے لیے، یعنی جہاں مشقت ہوتی ہے وہاں آسانی لائی جاتی ہے، اور یہاں مشقت ہے۔ آپ نے پہلے پڑھ لیا کہ صوم مختلف اجناس ہیں، اور نماز میں بھی یہ نہیں ہے سب ایک ہی جنس ہے، اور روزہ کئی طرح کے روزے ہوتے ہیں، لہٰذا کئی طرح کے روزوں سے مراد فرض روزہ ہے، قضا ہے، ادا ہے، رمضان کا روزہ، نذر کا روزہ ہے، نفلی روزہ ہے۔ لیکن جن سے صائمین سے مراد یہاں پر ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مسلمان کافر تھا، مسلمان ہوا، بچہ تھا بالغ ہوا تو ابھی روزہ فرض ہوا، یا خاتون حائضہ تھی اور ابھی جو ہے وہ حیض سے پاک ہوئی تو حالت حیض میں ان کے اوپر روزہ فرض نہیں رہتا، یعنی اس کی ادائیگی، اور ان کو بعد میں روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو حالت حیض بھی منافی صوم ہے۔ یہاں پہ فرماتے لِأَنَّ الْحَائِضَ تَطْهُرُ بَعْدَهُ، اس لیے کہ حائضہ طلوع کے بعد پاک ہوتی ہے، یعنی پاکی کا علم ہوتا ہے۔ یہ میں تعبیر یہاں پہ کر رہا ہوں، حائضہ اس کے بعد ہو ضمیر راجع ہے، جیسا کہ ظاہر ہے طلوع فجر کی طرف، نہ کہ لیل کی طرف، نہ کہ نصف النہار کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ طے ہے کہ صبح صادق سے روزہ شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا صبح صادق کا 1 منٹ بھی اگر گزر گیا، صبح صادق سے یعنی فجر صادق طلوع ہونے کے بعد 1 منٹ 1 گھنٹہ کچھ بھی گزر گیا، اس کے بعد کوئی کافر مسلمان ہوا
یا پھر یہ کہ بچہ بالغ ہوا تو ان پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے حائضہ پاک ہوئی، کچھ ٹائم چند منٹ ہی گزر گئے تو یہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، حائضہ کو تو قضا کرنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے پورا کے پورا وقت جو ہے منافی صوم سے خالی ہونا چاہیے، پورا کے پورا وقت، ایک منٹ بھی اس میں ایسا نہ ہو یعنی شروع سے جو منافی صوم کے ساتھ ہو۔ اس لیے یہاں جو فرمایا کہ حائضہ اس کے بعد پاک ہوتی ہے، تو اگر یہ مقصد ہو کہ حائضہ طلوع فجر کے بعد یعنی بجائے اس کے کہ 5 بجے 4 بجے کا ٹائم ہو تو وہ 7-8 بجے دن میں پاک ہو، تو اس لیے نیت اس کو بعد میں رکھی گئی ہے کہ وہ 10 بجے کر لے نیت کہ ذہبہ کبریٰ کا وقت جو ہے نا وہ 11 بجے کے قریب ہے، مثال کے طور پہ اسے بتا رہا ہوں، تو یہ نیت کافی ہو جائے گی اور اس کا روزہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ حائضہ تطہر بعدہ مینس کہ اس کو اس کی طہارت کا ظہور جو ہے بعد میں ہوتا ہے فجر صادق کے، اس لیے پاک تو رات میں ہو گئی، اور فجر صادق کے بعد صورتحال دیکھیے کہ خاتون جو ہے وہ اپنے حیض میں چل رہی ہیں اور روزہ بھی نہیں رکھ رہی ہیں۔ اب ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کل، کچھ اندازہ ہے بھی نہیں ہے لیکن پورا اندازہ نہیں کہ کس وقت انقطاع دم ہوگا، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ صبح میں قصۃ بیضاء دیکھتی تھیں، اس کے بعد سے جا کر کے اپنے آپ کو طاہرہ مانتی تھیں۔ تو انقطاع دم تو ہو گیا رات ہی میں، اور جب رات ہی میں ہو گیا تو فجر صادق اس حال میں ہوئی کہ وہ طاہرہ تھیں۔ اب لیکن پوری رات تو سونے میں گزری، ضروری تو نہیں ہے کہ فجر صادق سے 1 سیکنڈ پہلے یا 1 منٹ پہلے وہ بیدار ہو کر کے اپنے معاملات کو معلوم کر لیں۔ تو اگر 2-4 منٹ گزر گئے اور فجر صادق کے بعد ان کو پتہ چلا کہ قصۃ البیضاء یعنی کوئی اثر تو خون کا کپڑے میں بالکل نہیں ہے، تو اب وہ پاک مانیں گی اپنے آپ کو، اور یہاں سے جو ہے نا وہ ابھی فوراً روزے کی نیت کر لیں گے۔ 8 بجے صبح میں سو کر کے اٹھی اور بالکل کوئی اثر حیض کا نہیں ملا تو پہلے ہی سے اپنے آپ کو پاک مانے اور آج روزے کی نیت کر لیں گی، آسانی ہو جائے گی نا۔ یہ مطلب ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حائضہ کو طلوع فجر کے بعد طہارت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے ہو سکتا ہے صغیر جو ہے وہ بالغ ہوا، کافر مسلمان ہوا۔ صغیر کے بارے میں دیکھ لیں، چھوٹا بچہ بالغ ہوگا، اگر عمر کے اعتبار سے بالغ ہو تو اس کا تو معلوم ہو جائے گا کس وقت پیدا ہوا تھا وہ، لیکن اگر منی سے یعنی احتلام سے بالغ ہوا تو اب جو احتلام سے بالغ ہوا تو رات میں ہوا احتلام، لیکن اسے پتہ چلا صبح میں اٹھنے کے بعد، اور چونکہ رات میں احتلام ہوا تھا صبح میں اٹھنے کے بعد پتہ چلا، اس نے سوچا کہ میں تو ابھی چھوٹا ہوں، مجھے روزہ میرے اوپر فرض ہے نہیں۔ صبح میں اٹھا تو اس کو احتلام کے اثرات ظاہر ہوئے، اور یہ احتلام رات کا تھا جس کا ظہور جو ہے وہ فجر صادق کے بعد ہوا، تو اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ ابھی سے روزے کی نیت کر لے۔ یہی معاملہ کافر کا بھی، جب مسلمان ہو کہ کافر مسلمان ہوا لیکن اس کو ایگزیکٹ ٹائم پتہ نہیں ہے کہ فجر صادق اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہے، تو اتنے سیکنڈ سے پہلے میں مسلمان ہو چکا تھا، صبح میں اس کو اندازہ ہوا تو اندازہ وہ تو مسلمان ہوا لیکن وقت کا اندازہ نہیں تھا، تو اس لیے وہ نیت کر لے ذہبہ کبریٰ سے پہلے۔ یہ آسانی دی گئی ہے ان لوگوں کو۔ روزے دار تو بہت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن حائضہ کا مسئلہ دیکھ لیجئے، ان کو ضرورت ہے کہ وقت میں گنجائش دی جائے، کیونکہ حیض کب ختم ہوا کب نہیں ہوا، اور صغیر کب بالغ ہوا کب نہیں ہوا، اس کے کشف اور ظہور میں وقت لگ سکتا ہے، اس لیے ان کو گنجائش دی گئی کہ رات ہی سے نیت کر لیں یا وقت پہ نیت کر لیں، یا 2-4 گھنٹہ اور بعد میں دیا گیا صبح میں کہ اتنے وقت میں نیت کر لیں، نصف نہار شرعی سے پہلے نیت کر لیں، یہ سب آسانی ہے۔ چلیے
میں نے اس کی وضاحت تفصیل سے کر دی، کیونکہ اگر یہ باتیں ذہن میں نہ ہو جو مثال سے میں نے پیش کی تو اس کے سمجھنے میں دشواری ہو سکتی تھی۔ یہاں پہ کذالک ہے، والصغیر یبلغ کذالک، کذالک کا معنی بعدہ، یعنی جیسے فجر صادق کے بعد حائضہ کا معاملہ ہے، ویسے ہی صغیر کا بالغ ہونا بھی فجر صادق کے بعد کھلا۔ اور دیکھ لیجئے تخفیف اور یسر اور آسانی اور گنجائش، فرماتے ہیں وَإِبَاحَةُ التَّحْلِيلِ مِنَ الْحَجِّ بِالْإِحْصَارِ وَالْفُوَاتِ، یوں ہی تحلیل کی اباحت حج سے احصار کے سبب۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کبھی کبھی بندہ محصر ہو جاتا ہے، یعنی حج کے لیے گیا اور راستے میں دشمن نے روک دیا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے جا رہے تھے، حدیبیہ میں کفار نے روک دیا۔ ہاں، تو جو محصر ہو جائے بیماری سے یا دشمن سے یا کسی درندے جانور سے، کسی سبب سے، تو اب اس کے ذمے کیا ہے؟ حج کے لیے جا رہا تھا، احرام باندھا ہوا تھا، تو وہ اپنی ہدی قربان کرے یا حرم کے حدود میں بھیجے قربانی کے لیے اور پھر احرام کھول دے۔ قرآن مقدس نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، تحلیق راس نہ کرو جب تک کہ ہدی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے، جس کو امام شافعی نے یہ کہا کہ حدود حرم میں نہ پہنچ جائے، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جو ہے وہ قربان نہ ہو جائے۔ تو احصار کے ذریعے، رکاوٹوں کے ذریعے حج سے حلال ہونا، یعنی حج کے احرام سے حلال ہونا، یہ اس کا جواز۔ اب بتائیے کہ بندہ جا نہیں سکا، رکاوٹ ہو گئی اور احرام میں ہے، احرام کی پابندیاں بہت ہوتی ہیں۔ اب اگر احرام کھولنے کی کوئی صورت نہ ہوتی تو بندے کی زندگی کیسے گزرتی پورے سال؟ اور پتہ نہیں کب احصار دور ہو، وہ زوجہ کے پاس جا نہیں سکتا ہے اور سلا ہوا کپڑا پہن نہیں سکتا ہے، خوشبو کی چیزیں استعمال کر نہیں سکتا ہے، اور بدن سے جو ہے نا وہ میل کچیل بھی دور نہیں کر سکتا ہے، بال کٹا نہیں سکتا ہے، کتنی پریشانیاں ہوں گی۔ تو ان پریشانیوں کا حل پیش کیا گیا کہ ہدی بھیجو اور احرام کھول دو، پھر وقت ملے اگلے سال تو اگلے سال آؤ۔ اسی طرح سے والفوات، حج کسی وجہ سے فوت ہو جائے تو عمرہ کر کے احرام کھول دینے کی بھی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ حج کے لیے گیا، اب وہاں پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد کسی وجہ سے اس کا وقوف عرفہ چھوٹ گیا، یا کسی وجہ سے اس کا طواف زیارت جو ہے وہ رہ جائے، یا پھر یہ کہ اس سے اب ان میں سے کوئی چیز رہ جائے تو حج تو فوت ہو گیا۔ اب حج فوت ہو گیا تو پھر اس کی قضا کیا ہے؟ قضا یہ ہے کہ اگلے سال۔ لیکن احرام کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ وہ اسی احرام سے عمرہ ادا کر لے اور عمرہ ادا کر کے اپنا احرام کھول دے اور پھر جائے اگلے سال حج کرے۔ یہ یہاں پر دیکھ لیجئے علامہ حموی کی جو شرح ہے اس میں انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ 38 نمبر دیکھ لیجئے، وَإِبَاحَةُ التَّحَلُّلِ مِنَ الْحَجِّ بِالْإِحْصَارِ وَالْفُوَاتِ، فرماتے ہیں علامہ حموی وَإِبَاحَةُ التَّحَلُّلِ مِنَ الْحَجِّ بِالْإِحْصَارِ وَالْفُوَاتِ، یعنی یباح التحلل من الحج بسبب الاحصار، بے سوقی ہے، یہ سرق نہیں ہے، ہدی چوری نہیں، سوقی الہدی، جانور کو بھیج کر کے، اور بسبب الفوات، اگر حج فوت ہو جانے کی بنیاد پر مسئلہ ہے تو عمرہ کر کے آپ احرام کھول لیں۔ ھذا هو المراد والعبارۃ لا تفید۔ علامہ حموی جو ہے وہ کمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں حسب ضرورت ان پر جو مناسب سمجھتے ہیں صاحب اشباح و نظائر پہ۔ چلیے اور دیکھیے تیسیر اور آسانی، وَإِبَاحَةُ أَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ تعالی رعی حشیش الحرم للحاج فی الموسم تیسیرا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
حجاج کرام کے لیے موسم حج میں حرم شریف کی گھاس کو چرانے کی اجازت دی، ورنہ حرم کی ہر چیز مقدس ہے، وہاں کے درخت کاٹے نہ جائیں، گھاسیں اکھڑی نہ جائیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے۔ لیکن حاجی جو سواری جانور لے کے آئے، اگر حرم کی گھاسیں چرنے کی اجازت نہ دی جائے اور کہا جائے کہ حرم کی گھاسیں چرا نہیں سکتے اپنے اونٹ کو یا اپنے گھوڑے کو، تو حرم کے باہر حدود سے باہر جانا ہوگا، تو کتنی مشقت ہوگی جانور کے خیال رکھنے میں۔ اس لیے اس میں تیسیر ہے، آسانی کے لیے امام ابو یوسف نے اجازت دی ہے کہ موسم حج میں، خالص موسم حج میں، اور کسی موسم میں نہیں، اور ایام میں نہیں، اور حجاج کے لیے، حاج کے لیے بس، اور کسی بندے کے لیے نہیں، حرم کی گھاسوں کا چرانا یہ درست ہے، اجازت ہے۔ اور دیکھ لیجئے فرماتے ہیں وَلُبْسُ الْحَرِيرِ لِلْحَقَّةِ وَالْقِتَالِ، ریشم کا پہننا کھجلی کی وجہ سے اور جنگ کے لیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور ایک اور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم کے کپڑے پہننے کی اجازت دی، لیکن چونکہ ریشم کا کپڑا پہننا حرام قرار دیا ہے اور ان کو اجازت دی، تو جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ یہ اجازت لبس حریر ان کی خصوصیات میں سے ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی کتاب میں اس کو بیان فرمایا۔ تو یہ اگر خصوصیات میں ہے تو اس کو بطور تمثیل بیان کیا ہے، اور اگر کوئی کسی فقی نے اس کو عام کیا ہے کہ کھجلی کی وجہ سے حریر ریشم کا کپڑا پہن سکتے ہیں، یا جہاد میں جانے کے لیے ریشم کا کپڑا پہن سکتے ہیں، اگر عام کسی نے کیا ہے تو ان کی مثال، ان کی طرف سے یہ پوری یہ قاعدے کی توضیح ہو جائے گی کہ ہاں یہ بھی ایک جزیہ ہے کہ جنگ کے لیے، میدان جنگ کے لیے، جیسے خضاب کی اجازت ہوتی ہے میدان جنگ مجاہد کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو جوان دکھائے، اسی طرح سے ریشم کا کپڑا کہ یہ دکھائے کہ ہم مالدار ہیں اور عیش و عشرت میں زندگی گزرتی ہے، کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ دشمن پہ ایک روب پڑتا ہے، یا اور بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو خالص ریشم کا پہننا کھجلی کے لیے کی وجہ سے یا جنگ کے وقت اس کی اجازت دینا، حالانکہ یہ دونوں حرام ہیں، یہ بھی تیسیرن ہے جی۔ اور مسئلہ یہی ہے کہ ان دونوں بزرگوں کے علاوہ کسی اور کو اس کی اجازت نہیں ہے، کسی اور کو پہننا ہو تو مخلوط پہنے۔ فرماتے ہیں وَبَيْعُ الْمَوْصُوفِ فِي الذِّمَّةِ كَالسَّلَمِ جُوِّزَ یا جَوَّزَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ دَفْعًا لِحَاجَةِ الْمَفَالِيسِ، کہ ایسی چیز کو بیچ دینا جس کو ذمے میں موصوف، ذمے میں بیان کیا گیا ہو، یعنی ایک چیز وہ ہوتی ہے جو عین ہوتی ہے، ایک چیز وہ ہوتی ہے جو ذمے میں ہوتی ہے۔ عین تو وہ ہے جیسے یہ غلہ ہم بیچ رہے ہیں، بتا کر کے، دکھا کر کے، اشارے کر کے، تو وہ عین کا بیچنا ہمیشہ مبادلۃ المال بالمال میں عین کا ہوتا ہے، ما فی الذمہ دین کا بیچنا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ما فی الذمہ سے مراد دین کا بیچنا، یعنی وہ چیز جو ذمے میں بیان کی گئی ہو اس کو بیچنا، اس کو بیچنا جو ہے جو ابھی ہاتھ میں نہیں ہے، جو مقدور التسلیم نہیں ہے، کیسے بیچ سکتے ہیں؟ لیکن خلاف قیاس بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہے دین کو بیچنے کی۔ وہ کیا ہے؟ مثال اس کی سلم ہے، بیع سلم۔ قدوری شریف میں آپ نے بیع سلم کا بیان پڑھ لیا ہوگا۔ بیع سلم میں معدوم کی بیع یا غیر مقدور التسلیم کی بیع یا ایسی چیز جو ابھی سامنے ہے نہیں، اس کی بیع ہو رہی ہے، بہت ساری شرطیں اس کے جواز کی، حاجت ہے، ضرورت ہے بیع سلم کی، اس وجہ سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیع سلم کی اجازت دی، ورنہ جو حدیثوں میں آپ نے اصول بتائے ہیں اس کے اعتبار سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایسی بیع جو چیز ہم نے ہے نہیں، عین ہے نہیں، اور اس کو بیچ دیا آپ نے، اس کی اجازت نہیں۔ لیکن سلم وغیرہ جو بھی ذمے میں ہو
اس کی بے خلاف قیاس جائز قرار دی گئی. کیوں؟ مفلسوں کی حاجت کو دور کرنے کے لیے، ان کی حاجت براری، ان کی حاجت پوری کرنے کے لیے. اب دیکھ لیجئے ذرا، میں وضاحت کروں اس کی ورنہ سمجھنے میں دشواری ہو سکتی ہے. آپ یاد رکھیے بیع سلم میں جیسے بیع آپ نے پڑھ لی ہوگی کہ 4 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو مبادلۃ المال بالمال، یعنی مال کو مال سے بیچنا، مال کو مال سے بیچنا ہی تو خیر بیع ہے، لیکن اس کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں. دونوں طرف مال ہو، یعنی متاع ہو، ثمن نہیں، دونوں طرف متاع ہو، اس کو بیع مفاوضہ کہتے ہیں. کتاب کی بیع کپڑے سے، کپڑے کی بیع کپڑے سے، کپڑے کی بیع کتاب سے، دونوں طرف متاع ہے، ثمن کسی طرف نہیں ہے، اس کو بیع مفاوضہ کہتے ہیں. پہلے اس طرح سے بیع بہت ہوتی تھی، اسی کو کہا گیا گیہوں کی بیع گیہوں سے، گیہوں کی بیع چاول سے. بیع مفاوضہ ہوتی ہے، برابر ہو اگر ایک جنس کی ہو، اور ایک جنس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. دوسری یہ ہے کہ دونوں طرف ثمن ہو، یہ بیع صرف کہتے ہیں. اس میں بہت ساری شرطیں ہوتی ہیں ورنہ اس میں بھی ربا ہو جائے. سونے کی بیع سونے سے، چاندی کی بیع چاندی سے، تو دونوں طرف ثمن ہے یا دونوں طرف متاع ہے، یا بائع کی طرف جو ہے وہ متاع ہے اور مشتری ثمن دے رہا ہے. یہی عام طور پر بیع مطلق ہوتی ہے کہ بیچنے والا سامان بیچ رہا ہے، گوشت، روٹی، چاول، کھانا پینا، کپڑا لتا، کچھ بھی، اور خریدنے والا اس سامان کو خرید رہا ہے اور بدل میں نقد یا ثمن دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے. یہ بیع مطلق ہے. اور اس کا اپوزٹ کر لیجئے پورا، وہ ہے بیع سلم، کہ بیچنے والا پیسہ بیچ رہا ہے، خریدنے والا جو ہے وہ پیسہ خرید رہا ہے اور اس کو ادا کرنا ہے مال. بیچنے والا پیسہ بیچے اور اس کو حاصل کرنا ہے مال. یہی والی صورت ہے بیع سلم کی، کہ ایک بندہ جیسے کسان ہے اور اس کی کھیتی ہے، اور کسانوں کے پاس پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے اور کھیتیاں بہت ہوتی ہیں، تو ان کے کھیت میں غلے اگے ہوئے ہیں لیکن پورے تیار نہیں ہیں، یا تیار تو ہے لیکن ابھی کٹیا کا وقت نہیں آیا. تو جو دھان، چاول، گیہوں وغیرہ ان کی کھیت میں ہے ان کو دکھایا اور کہا کہ یہ دھان جو ہے وہ کھیت میں موجود ہے، اس میں سے 1 کنٹل کی بیع میں کرتا ہوں اتنے روپے میں. تو اس کسان کو ضرورت ہے، یہ بیچ رہا ہے لیکن بعین ہی یہی نہیں بیچ رہا ہے وہ، بلکہ اصل میں پیسہ چاہیے اس کو. کسان کو پیسے چاہیے تو پیسہ خرید رہا ہے اور وہ بدل میں یہ مال دے گا جو کھیت میں اگے گا. تو وہ رب السلم وہ ہوا، اور رب المال یہ ہوا جو مال دے گا، جو کھیت میں سے سامان دے گا. اور مسلم فی وغیرہ وہ سب بیع سلم میں پڑھ لیجیے گا. تو اس میں بیسیکلی پیسے کی بیع ہوتی ہے، پیسہ چاہیے، یعنی جس چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں آپ، جس چیز کو ہدف بناتے ہیں، جس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی تو مبیع ہے نا. اختلاف ہو جائے گا لوگوں کا کہ آخر مبیع ہے کیا، بیچی کون سی چیز جا رہی ہے. اسی لیے بیع مفاوضہ میں چونکہ دونوں طرف مال ہوتا ہے، اس لیے کیا مانا جائے کہ کون مبیع ہے کون ثمن ہے. تو جس چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جس چیز کو حاصل کرنا، آپ کو گوشت لینا ہے تو مبیع جو ہے گوشت ہے، لیکن گوشت والا آپ کو فری میں گوشت دے گا نہیں، کچھ نہ کچھ چاہیے. تو آپ کہیے کہ کتاب لے لو، کاغذ لے لو، پیسہ لے لو، جو کچھ آپ دیں گے وہ ثمن ہو گیا اس کا. تو اس لیے اس بندے کو، کسان کو پیسہ چاہیے، اس لیے پیسہ مانا مبیع. لیکن مبیع بولتے نہیں ہیں، سلم کی صورت میں اس کو ہے نا، مسلم فی اور رب السلم وغیرہ یہ سب کہتے ہیں، بدل المال، بدل السلم وغیرہ، تو یہ الگ اصطلاحات اس کے لیے ہیں. اس لیے یہاں پر معاملہ بیع سلم میں یہ ہوتا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ بیچا جاتا ہے، اور پیسہ کبھی متعین نہیں ہوتا، پیسہ کبھی متعین نہیں ہوتا. نقد جو ہے وہ تو ذمے میں ہے، اس لیے جو نقد دکھاتے ہیں، پیسہ دکھاتے ہیں، وہی دینا ضروری نہیں ہے. مبیع میں تو یہ جو دکھائیں گے وہی دینا ضروری ہے. یہاں پر یہ کہ موصوف فی ذمہ کی بیع جیسے بیع سلم میں ہے، وہ پیسہ دے دیا، بتا دیا، اب وہ پیسہ کوئی اور دے دے گا، کوئی دوسری کرنسی دے دے تو یہ چل جائے گا. اس لیے بیع سلم میں ما فی ذمہ کی بیع جو جائز ہے، وہ کیوں جائز ہے؟
وہ اس لیے کہ مفلسوں کی حاجت ہے، کسانوں کے پاس غلے تو بہت ہیں لیکن غلے سے وہ دودھ تو نہیں لے لیں گے، مسالہ تو نہیں لیں گے، بیمار کا علاج تو نہیں کرا سکیں گے، تو ان کو پیسے چاہیے، اور پیسہ حاصل کرنے کی صورت یہی ہے کہ جو غلہ ابھی کھیت میں تیار ہونے والا ہے پیسے آج چاہیے تو پیسہ وہ کسی مالدار سے لے لے اور کہہ دے کہ جب ہمارے کھیت میں فصل تیار ہوگی ہم تم کو جو ہے وہ دے دیں گے۔ تو یہ بیع سلم خلاف قیاس جائز ہے، کیونکہ کسانوں کی، مجبوروں کی، مفلسوں کی یہ ضرورت ہے۔ اگر منع کر دیا جائے تو وہ جو بیچارے پورے سال کھیتی کرتے ہیں وہ باہر جا کر کے ملازمت تو نہیں کرتے، تو پیسے ان کے پاس نہ ہو، اور ان کا چاول کون کتنا خریدے گا، کیسے ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی؟ چلیے یہ سب تیسیر کے لیے۔ اور دیکھ لیجیے فرماتے ہیں والاکتفا برؤیت ظاہر نہیں بلکہ ظاہر کا لفظ ہونا، ظاہر الصبرا والانموزج، اسی طرح سے صبرا کا ظاہر دیکھ کر کے اسی پر اکتفا کرنا، اور نمونہ دیکھ کر کے، جو کوئی سیمپل دیکھتے ہیں، چاول خریدنا ہے تو دکھا دو چاول تھوڑا سا، تو ایک مٹھی چاول دکھا دیا اور اس کو دیکھ کر کے پھر پورے پورا چاول خرید لیا، تو نمونہ دیکھنے پر ہی اکتفا کرنا۔ حالانکہ جو مال خریدنا ہے مال آپ کے سامنے ہونا چاہیے، دیکھ کے لینا چاہیے، لیکن نمونہ دیکھ لینا یہ پورے چاول کا دیکھ لینا ہے۔ یوں ہی چاول یا گیہوں یا دال کے پورے پائل یعنی پورا جو ہے نا وہ ڈھیر لگی ہوئی ہے، اور ظاہری حصہ آپ نے جو اوپر دکھ رہا ہے وہ دیکھ لیا، تو اسی قدر دیکھ لینا اس کے اندر کے جو چاول موجود ہیں اس کو دیکھ لینے کے قائم مقام ہے۔ اسی پر اکتفا کرنا، اسی قدر رؤیت پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کیوں ہے؟ آسانی کے لیے، ورنہ ہر دانے کو دیکھنا کہہ دیا جائے یہ ضروری ہوگا تو کتنی مشکل ہو پیش آئے گی۔ اور چلیے فرماتے ہیں ومشروعیت خیار الشرط للمشتری دفعا للندم، کہ مشتری کے لیے خیار شرط کی مشروعیت شرمندگی دور کرنے کے لیے، یہ بھی تو آسانی کے لیے ہے کہ کبھی کبھی مشتری کوئی مال خریدنے جاتا ہے اور دھوکہ کھا جاتا ہے کہ لے لیا، سمجھ میں نہیں آیا، غور نہیں کیا، دیکھ تو لیا تھا، غور نہیں کیا، تجربہ نہیں ہے لین دین کا، تو اب جو ہے وہ آ کر کے اس کا 2-4 گھنٹے یا کل کو اس کی پریشانی ہوئی کہ یہ تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، یا اس میں یہ پریشانی ہو رہی ہے، جو عیب تو نہیں ہے لیکن کسی اعتبار سے سمجھ رہا ہے کہ میرا نقصان ہو گیا، تو اس کو خیار شرط دیا جاتا ہے، اور اس کی حد 3 دن بیان کر دی گئی کہ 3 دن تک مجھے، اس کو حق ہے مشتری کو کہ خریدتے وقت یہ کہتے ہیں کہ مجھے 3 دن کا اختیار ہوگا۔ تو یہ تو تقاضائے عقد کے خلاف ہے نا خیار شرط، کہ بندہ خرید رہا ہے، بیچنے والا بیچ رہا ہے، تو آپ خرید رہے ہو تو لے کے جاؤ، یہ کیا کہ 1 دن 2 دن کا اختیار رکھو گے ہمارا مال اتنے دن پھنسا رہے گا، تو یہ مطلب، مگر ضرورت ہے، جو لوگ تجربہ کار نہیں اس کو شریعت نے ضرورت قرار دے کر کے اس کی اجازت دی ہے، اور بائع کا کچھ زیادہ نقصان نہ ہو اس کے لیے اس کی حد 3 دن باندھتی ہے، مہینہ 2 مہینہ نہیں ہے، 3 دن کے اندر اندر جو ہے نا وہ واپس کرے اور نہیں تو پھر رکھے۔ تو مشتری کے لیے شریعت نے خیار شرط کو مشروع قرار دیا، اس میں بھی آسانی ہے کہ مشتری کو خریداری کر لے گا، اور اس کو آسانی ہوگی کہ اگر کوئی رائے بدل گئی اس کی اور اچھا نہیں لگا تو واپس کر دے گا۔ ندامت کے دفع کے لیے کہ شرمندگی نہ ہو، بعض نسخوں میں مشتری کے بجائے للتروی لکھا ہوا ہے، للتروی، اور تروی کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کے لیے، کہ مشتری خریدنے کو تو خرید لیا لیکن ذرا غور و فکر کا ٹائم بھی ملنا چاہیے، تو للتروی لفظ یہاں مانا جائے تو یہ خیار شرط دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ مشتری کے لیے کہہ دینے سے خالی مشتری کے لیے خاص ہو جائے گا، ورنہ بائع کے لیے بھی خیار شرط ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی آیا، اس نے کہا کہ آپ اپنی گاڑی بیچ دو، تو آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں بیچ دیتا ہوں، کتنا پیسہ، یہ طے ہو گیا، اب بائع خیار شرط دے رہا ہے کہ 3 دن مجھے اختیار ہوگا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وخیار نقد ثمن دفعا للمماطلہ، اور نقد ثمن کا اختیار ٹال مٹول دور کرنے کے لیے، یہ بھی ایک اختیار ہے جو مانا جاتا ہے اختیار، کہ مشتری کہے
کہ تم جو یعنی خود کہہ دیں مشتری کہ میں جب تک پیسہ تم کو نہ دے دوں تب تک بے تام نہیں ہے، یا بائے کہہ دے کہ جب تک تم پیسہ نقد نہ کر دو تب تک جو ہے وہ میں مال تم کو نہیں دیتا، قبضے میں رکھتا ہوں، یا پھر یہ کہ مجھے حق ہوگا کہ میں بے کو کینسل کر دوں۔ تو خیار نقد ثمن، جب تک تم نقد ثمن جو ہے نقد نہ کر دو یعنی دے نہ دو تب تک بے لازم نہیں ہوگی۔ اگر یہ خیار لے لیا گیا تو اس کی بھی گنجائش ہے، شرع نے اس کی بھی گنجائش رکھی ہے۔ کیوں؟ مماطلت کو دور کرنے کے لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مشتری نے خرید لیا اور مال لے گیا، پیسہ بعد میں دے گا، اور کل کو جب پیسے کا مطالبہ بائے نے کیا تو یہ ٹال مٹول شروع کر دیا، مماطلت ٹال مٹول، کہ آج نہیں کل دوں گا، پھر کہا کل نہیں پرسوں دوں گا، ذرا تنخواہ آ جائے تب دوں گا، ارے تنخواہ آئی اب قرض بہت ہو گیا تھا وہ ختم ہو، اگلے مہینے تنخواہ آئے گی تب دوں گا۔ اس طرح سے ٹال مٹول کرتا گیا تو کتنا نقصان ہے بائے کا۔ تو ٹال مٹول کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، اس کے دفع کے لیے خیار نقد ثمن کی صورت ہے، یہ بھی آسانی کے لیے۔ ومن هذا القبیل بیع الامانۃ المسمى ببیع الوفاء جوزہ مشایخ بلخ و بخارا توسعۃ، اسی قبیل سے، تخفیف کے قبیل سے، توسیع، وسعت، گنجائش، آسانی کی قبیل سے ہے امانت کو بیع کر دینا، جس کو بیع وفا کہا جاتا ہے۔ بلخ اور بخارا کے فقہا نے اس کو جائز قرار دیا توسعتاً، ورنہ اصل میں یہ جائز نہیں ہے، فتویٰ اسی پر ہے، یہ رہن ہے۔ بیع وفا آپ دیکھ لیجئے، اس کا پورا بیان ملے گا، بہار شریعت میں پڑھ لیجئے تو اندازہ ہوگا۔ فتاوی بزازیہ میں اس کی 8-9 صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایسی ایسی، یا اس کی تعریفیں بہت ہیں، بڑے اختلافات ہیں، اور اس میں راجح جو قول ہے وہ یہی ہے کہ بیع الوفا اس کو کہتے ہیں کہ کسی بندے نے اپنا مال، بائے نے اپنا مال مشتری کو بیچا اور یہ کہہ دیا کہ یہ مال میں اس شرط پہ بیچ رہا ہوں کہ جو تم پیسے دے رہے ہو وہ پیسہ میں لا کر کے جب دے دوں گا تم کو، یا اتنی مقدار پیسہ لا کے دے دوں گا تو یہ مال تم کو مجھے واپس کرنا ہوگا۔ یہ میرا موبائل ہے، یہ مطلب مجبوراً ایسا کبھی کبھی بندہ کر سکتا ہے، یہ میرا موبائل ہے، مجھے 1000 روپے چاہیے یا 5000 روپے چاہیے، تو یہ موبائل میں 5000 روپے میں تم کو بیچ رہا ہوں، تم اس کو رکھو، استعمال کرو، اور جب میں 5000 لا کر کے تم کو واپس کر دوں تو مجھے میرا موبائل واپس چاہیے۔ یہ شرط اور اس طرح کی شرطیں جو ہے نا تقاضائے عقد کے خلاف ہوتی ہیں۔ جو مال خریدتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے خریدتا ہے، اگر یہ شرط ہو جائے کہ نہیں یہ مال واپس کرنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں بیع الوفا۔ تو بیع الوفا کو رہن کے درجے میں مانا جاتا ہے، گروی کہتے ہیں جس کو، رہن کے درجے میں۔ تو اصل میں یہ ہے کہ رہن کے بارے میں یہ مسئلہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ مال رہن سے استمتاع، استعمال اور استفادہ جائز نہیں ہے۔ کسی نے کسی کو قرض دیا اور اب جو ہے نا اس سے دیتے وقت جو ہے نا اس نے کچھ مال گروی کے طور پہ رکھ لیے، تو جو مال گروی کے طور پہ رکھا ہوا ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا، نہ راہن استعمال کر سکتا ہے، نہ مرتہن جو ہے وہ، مرتہن جو اپنے پاس جس نے رکھا ہوا ہے وہ بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو پیسے کی ضرورت ہے اور وہ پیسہ دے دیا، اس نے کھیت دے دیا اس کو رہن کے طور پہ، اب یہ بندہ جو ہے جو راہن ہے وہ کھیت بو کر کے وہ کھیتی کر کے استعمال کر رہا ہے، یا بکرا دے دیا کہ تم جو ہے وہ، بکرا نہیں بکری دے دیا، گائے دے دی کہ تم اس کا دودھ پیتے رہو، اتنے میں بیچتا ہوں، یا رہن کے طور پہ دے دیا کہ یہ گروی ہے اور تم اس کا دودھ پیتے رہو، استعمال کرتے رہو، اور جب میں قرض واپس دے دوں تو پھر تمہیں یہ گائے واپس کر دینا۔ تو رہن سے اس طرح سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، رہن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو رہن سے فائدہ اٹھانے کے جواز کے لیے لوگوں نے یہ صورت نکال لی بیع وفا والی کہ گروی طور پہ رکھیں گے تو فائدہ تو اٹھا نہیں سکتے، وہ مال جام رہ جائے گا، اس لیے کیوں نہ ایسا کریں کہ گروی کے طور پہ نہ رکھیں، بلکہ ہم اپنا مال اس کو پیسے کے بدلے میں بیچ دیں، اور جب یہ پیسہ کما کر کے ہم لائیں
تو پھر اتنا دے کر کے وہ مال چھڑا لیں. اس دوران چونکہ میں نے مال بیچا ہے تو وہ مشتری ہو گیا اور وہ استعمال کر سکتا ہے. تو رہن کے مال سے اس نے لوگوں نے فائدہ اٹھانے کی صورت نکالی ہے، بیع وفا جس کو کہتے ہیں. تو بیع وفا جائز نہیں ہے، اسی پر جو ہے وہ فتویٰ ہے، یہی راجح ہے. اسی لیے یہاں پر امام زین بن نجیم نے وہ ایک موقف بیان کیا کہ مشائخ بلخ اور مشائخ بخارا نے اس کو جائز قرار دیا. اس کا مطلب یہ کہ جمہور علماء حنفیہ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے، مشائخ بلخ و بخارا نے جائز قرار دیا ہے، وہ بھی آسانی کے لیے. آسانی کے لیے. چلیے کہتے ہیں وہ بیان ہو فی شرح الکنز من باب خیار الشرط. اس کی تفصیل جو ہے آپ کو کنز الدقائق کی شرح یعنی البحر الرائق میں خود انہی مصنف کی خیار شرط کے بیان میں مل جائے گی. فرماتے ومن ذلک افتی المتاخرون بالرد لخیار الغبن الفاحش. اسی سے ہے کہ متاخرین فقہائے کرام نے غبن فاحش کے اختیار کی بنیاد پر رد کا سامان لوٹا دینے کا فتویٰ دیا ہے، اما مطلقاً اور اذا کان فیہ غرور، جب یا تو مطلقاً یا پھر جب کہ اس میں دھوکہ ہو. یہ کس لیے؟ رحمتاً علی المشتری، خریدار پر رحمت و مروت کرتے ہوئے. دیکھ لیجئے اس کا مطلب کیا ہوا. ایک ہوتا ہے آپ نے 3 قسم کے اختیارات پڑھے ہیں قدوری میں، کتاب البیوع میں 3 قسم کے اختیارات پڑھے ہیں مشتری کو جو ملتے ہیں، خیار عیب، خیار رویت اور خیار شرط. خیار شرط، خیار رویت اور خیار عیب. لیکن اور بھی کچھ خیارات آ گئے ہیں یہاں پر. ایک خیار نقد آپ نے پڑھ لیا، نقد ثمن، اور ایک ہے خیار غبن فاحش. غبن فاحش کہتے ہیں کہ بہت بڑا فرق ہے مارکیٹ ریٹ میں، مارکیٹ کا جو ریٹ ہے کسی سامان کا اس سے بہت مہنگا بیچ دیا تو یہ غبن فاحش ہو گیا مشتری کے حق میں، یا اس سے بہت سستا بیچ دیا تو یہ غبن فاحش ہو گیا بیچنے والے بائے کے حق میں. کبھی کبھی بیوقوفی ہوتی ہے تو غبن فاحش پتہ نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، تو کوئی سامان جو ہے وہ 100 کا 500 میں خرید لیا، یا 500 کا مال کبھی 200 میں بیچ دیا، تو غبن فاحش ہے. غبن فاحش کے معاملے میں یہ ہے کہ بندہ دیکھیے اگر کوئی محجور ہے، کسی کے تصرفات روک دیے گئے ہیں، جیسے بچہ ہے یا پاگل بیوقوف ہے، تو وہ تو غبن فاحش کیا، کوئی بھی غبن فاحش سے اس کی بے ہو ہی نہیں سکتی ہے. لیکن جو بندہ ہوش و حواس والا ہے وہ اگر ہوش و حواس کی سلامتی کے ساتھ اگر غبن فاحش کے ساتھ کوئی مال اپنا بیچے گا تو بیچنا درست ہے اور کوئی اختیار نہیں ہے خریدار کو. جیسا کہ آپ نے وہ پڑھ لیا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ ایک کاغذ جو ہے نا 1000 کو بیچے، لو باع کاغذۃ بألف یجوز ولا یکرہ، ایک ٹکڑا کاغذ کا 1000 میں بیچا اور دونوں بالکل ظاہر تھے دونوں کے لیے کہ یہ ایک ٹکڑا ہے اور 1000 میں بیچ رہا ہوں، یجوز ولا یکرہ، مکروہ بھی نہیں ہے. تو جو اپنا مال جتنے میں چاہے بیچے یہ تو اختیار ہے نا، مال ہمارا ہے، ہم جتنے میں چاہے بیچے. خریدار سلامتی ہوش و حواس والا ہے، ہوشیار ہے، وہ جتنے میں چاہے خریدے. تو مال پر تو بندے کا، خریدار کا، بیچنے والے کا پورا اختیار ہوتا ہے. تو اس لیے غبن فاحش کی بنیاد پر ان کو کوئی اختیار نہیں ملے گا کم میں زیادہ میں بیچ دیا تو. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں، بعض فقہا، اسی لیے متأخرون کہا کہ غبن فاحش کی بنیاد پر اختیار ملتا ہے. نا تجربہ کاری کی بنیاد پر کسی نے کوئی چیز خرید لی، بہت مہنگی خرید لی، تو غبن فاحش کی بنیاد پر اسے اختیار ملے گا. تو بعض فقہا نے غبن فاحش کی بنیاد پر اختیار جو دیا ہے مطلقاً دیا ہے، اور بعض فقہا نے اختیار یوں دیا ہے جبکہ اس میں غرور یعنی دھوکہ دیا گیا ہو. بیچنے والے نے سمجھا بجھا کر کے الٹی سیدھی باتیں بتا کر کے، دیکھو یہ چکنا، یہ چمکدار اور خوبصورت پیکنگ میں خراب مال بیچ دیا. خیر خراب مال بیچے گا تو وہاں تو خیار رویت بھی مل جائے گی، خیار عیب بھی مل جائے گا. لیکن دھوکہ دینے کی بات ہو رہی ہے کہ غبن فاحش میں بیچا دھوکہ دے کر کے، اس کو چیٹ کیا ہے.
اگر اس میں دھوکہ دیا، ساری باتیں وضاحت سے نہیں بتائی تھی، دھوکہ دڑی بھی شامل ہے، تو ایسی صورت میں غبن فاحش کا اختیار ملتا ہے۔ متاخرین نے اس میں دو قول کیے ہیں، یا تو دھوکے والی صورت میں غبن فاحش ہوا دھوکے کے ساتھ تو خیار غبن فاحش ملے گا، اور مشتری کو حق ہوگا کہ وہ واپس کر دے، اور بائع کو پیسہ دینا پڑے گا، اپنا مال لینا پڑے گا۔ یا پھر مطلقاً ہے، دھوکہ ہو چاہے نہ ہو، غبن فاحش ہے تو پھر جو ہے نا وہ خیار رد ہوگا۔ یہاں پہ فرماتے کہ جن متاخرین نے غبن فاحش کے اختیار کی بنیاد پر مال کو رد کرنے کا فتویٰ دیا ہے، اختیار دیا ہے، وہ کس لیے دیا ہے؟ اس میں بھی تیسیر ہے، آسانی ہے، رحمت و رافت و مروت ہے مشتری پر۔ آواز نہیں آ رہی۔ ہاں میں ذرا چیک کر رہا ہوں کلاس کے بارے میں۔ چلیے میں میسج کا انتظار کرتا ہوں، ایک دو سطریں اور پڑھاتا ہوں۔ جی اور مثالیں دیکھیے کتنی زیادہ انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ شریعت کے کتنے زیادہ احکام شفقت، مروت، تیسیر، تخفیف کے لیے ہیں۔ میں 2-4 منٹ اور پڑھاتا ہوں، ابھی حضرت تیار ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا درس شروع ہونے والا ہوگا 2-4 منٹ میں۔ فرماتے وَمِنْهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَالتَّحَالُفِ وَالْإِقَالَةِ وَالْحَوَالَةُ وَالرَّهْنُ۔ اب مثالیں دیکھ لیجئے، یہ سب کے سب جو ہے مثالیں ہیں تخفیف کی، آسانی کی، ورنہ یہ سب چیزیں لگتی ہیں کہ ہونا نہیں چاہیے۔ اگر عقلاً دیکھیں یا پھر چند نصوص کی بنیاد پہ دیکھیں پریشانی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عیب کی وجہ سے مال کو لوٹا دینا، بتائیے بیچنے والے نے بیچ دیا، اس مال میں خرابی نکل گئی، تو مشتری کو حق ہے نا کہ واپس کر دے، کیونکہ اگر لینا پڑ جائے گا تو اس کے ساتھ پریشانی ہے کہ اس نے لیا اور عیبی خراب مال لے لیا، کیا کرے گا وہ خراب مال کا؟ نقصان ہوگا اس کا۔ تو اس کے ساتھ آسانی یہی ہے کہ اس کو حق دیا جائے کہ وہ عیب کی بنیاد پر مال واپس کر دے۔ یوں ہی تحالف، کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں جس میں طرفین عاقدین دونوں کے دونوں حلف اٹھاتے ہیں، جہاں کسی کے پاس جو ہے وہ بینہ نہ ہو، خاص طور سے عقد بیع میں کسی کے پاس بینہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر ایک بندہ جو ہے نقول کر جائے، جو منکر ہے وہ اگر قسم سے انکار کر جائے تب بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی نہ ہو تو پھر طرفین سے حلف لیا جاتا ہے، دونوں قسم کھائیں، اور دونوں قسم کھا کر کے اس کے بعد جو ہے بیع کو فسخ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی آسانی کے لیے کہ دونوں کا مسئلہ ہے، لہٰذا یہ بیع کو ختم کر دیا جائے، ورنہ وہ بھی کہہ رہا نقصان ہوگا، یہ بھی کہہ رہا نقصان ہوگا۔ اسی طرح سے اقالے کے ذریعے رد کر دینا، ان تینوں کو میں نے اس پہ عطف مانا، عیب پر، عیب کے ذریعے رد کر دینا مال کو، تحالف کے ذریعے مال کو رد کر دینا، یا اقالہ کے ذریعے مال کو رد کر دینا۔ اقالہ بھی بیع کو کینسل کرنے کا نام ہے، کہ کوئی چیز خریدی اور مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی، کوئی مسئلہ، کوئی خیال شرط نہیں تھا، لیکن بس مجھے اس مال کو نہیں خریدنا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بائع کو راضی کرے، دونوں پارٹی راضی ہو جائے تو وہ مال دے دے، یہ پیسہ دے دے، اسی کو اقالہ کہتے ہیں۔ تو اقالے کے ذریعے رد، یہ دونوں جبکہ عطف ہوں عیب پر، ورنہ مستقلاً یہ دونوں مثالیں ہیں۔ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ رد
کرنا، عیب کی وجہ سے مال کو لوٹا دینا، اس میں بھی تخفیف ہے، اور تحالف میں بھی تخفیف ہے۔ والاقالۃ، یہ جو ہے اس کو مبتدا مانا جائے، منہ متعلقات کے ساتھ خبر، تو اقالہ یہ بھی تخفیف کا، اس میں بھی تخفیف ہے کہ جب بندہ راضی نہیں ہے تو وہ دوسرے کو کنونس کر لے، بیچنے والے کو، اور مال واپس کر دے، آسانی ہو جائے گی اس کو۔ والحوالہ، یعنی حوالہ میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر ایک دین ہے اور جو مدیون ہے وہ اپنا قرض جو ہے کسی دوسرے پر حوالہ کر دے، جیسے زید نے بکر سے قرض لیا، اور زید نے بکر سے قرض لیا اور خالد نے زید سے قرض لیا، تو اب بکر آ کر کے زید سے پیسہ مانگ رہا ہے، لیکن زید کے پیسے خالد پر باقی ہیں، تو زید نے بکر سے کہہ دیا کہ تم خالد سے لے لو، تمہارے 1000 میرے ذمے آتے ہیں اور 1000 میرے ذمے خالد کے بھی، 1000 میرے خالد کے ذمے بھی آتے ہیں، اس لیے تم جو ہے وہ اپنا قرض 1000 خالد سے لے لو۔ تو یہ قرض کو حوالہ کرنا ہے، اس میں بھی آسانی ہو گئی کہ مجھے دینا نہیں پڑے گا، اس طرح میرا قرض بھی وصول ہو جائے گا۔ رہن، کسی کو پیسے چاہیے اور دینے والا قرض وہ مطمئن نہیں ہے کہ یہ پیسہ دے گا کہ نہیں دے گا واپس، تو اسے حق ہے کہ وہ مال کچھ بطور رہن رکھ لے، اور اس میں دونوں کے لیے آسانی، قرض دینے والے کے لیے آسانی ہے کہ یہ جو ہے قرضدار جو ہے وہ پیسہ نہ دے سکا تو کم سے کم میں مال مرہون جو ہے وہ بیچ کر کے اپنی رقم نکال لوں گا، اور قرضدار کے لیے آسانی یہ ہے کہ کوئی قرض دے گا نہیں جب تک کہ کچھ رکھا نہ جائے، تو رکھنے سے پاس پیسہ مل جاتے ہیں۔ اسی طرح تاوان کا معاملہ ہے، والضمان، تاوان میں یہ ہے کہ جس کا مال کسی نے ہلاک کیا ہے، جس کے اوپر تعدی کی ہے، اس کو جو ہے کچھ نہ کچھ تاوان مل جاتا ہے جس سے اس کی تلافی، اس کے نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے۔ ابراء کے دیکھ لیجئے، والابراء والقرض والشرکہ والصلح والحجر والوکالہ، یہ ساری مثالیں تخفیف کی ہیں، آسانی کی ہیں، کہ کسی نے کسی سے قرض لیا ہے، اب دائن جو ہے مدیون کو مکمل طور پر معاف کر دے، کسی کے اوپر دین آتا ہے یا تاوان آتا ہے یا کوئی حق آتا ہے، اب صاحب حق جو ہے اس کو مکمل اپنے حق سے معاف کر دے کہ کوئی بات نہیں، چلو میں نے قرض معاف کر دیا، آسانی ہے کہ نہیں ہے قرض دار پہ۔ اسی طرح قرض جو ہے اس میں بھی تخفیف ہے، آسانی ہے کہ زید کے پاس آج کی ڈیٹ میں پیسے نہیں ہیں، کل اس کو تنخواہ مل جائے گی، اگلے ہفتے اس کو تنخواہ مل جائے گی، لیکن کھانا تو آج کھلانا ہے بچوں کو، تو اگر قرض مانگنے کی اجازت نہیں ہوتی تو ایک ہفتے بھوکے رکھنا پڑتا اس کو، بچوں کو، اس لیے اس کو اجازت ہے کہ وہ جا کر کے اپنے بھائی یا پڑوسی سے قرض لے، اور پڑوسی جو اس کو قرض دے دے گا تو یہ اس کا کام چل جائے گا اور وقت پہ وہ ادا کر دے گا، تو قرض میں بھی آسانی ہے۔ اسی طرح شرکت میں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس کہ کوئی پراپرٹی یا کوئی گاڑی خرید لیں، ہاں کچھ لوگ لگ جائیں تو پھر آسانی سے خرید سکتے ہیں، فائدہ اس کا بھی، فائدہ آپ کا بھی، کام چل جائے گا، اس لیے شرکت میں لوگ کاروبار بھی کرتے ہیں اور جائیداد بھی خریدتے ہیں۔ والصلح، اور صلح مصالحت ہو جاتی ہے، مسئلہ اتنا مشکل ہو گیا کہ اب اس کا حل نہیں ہے، لہٰذا آسانی ہے کہ کوئی قسم نہ کھلوائے، کوئی حق نہ دلوائے، پریشانی زیادہ نہ پڑے، بھاگ دوڑ نہ کرنا پڑے، کیس اور کورٹ کچہری کے بھاگ دوڑ سے بچیں، قسم کھانے سے بچیں بات بات پہ، تو اس لیے چلو صلح مصالحت کر لیتے ہیں، تو کچھ لے دے کے بات بنا لیا، تو اس میں آسانی ہے۔ حجر، رکاوٹ جو ڈال دیتے ہیں کہ بچہ ہے یا فلاں غلام ہے، یہ کوئی بھی خریداری نہیں کر سکتا، یا میرا بیٹا یا فلاں میرا بھائی، یہ دماغی طور پر جو ہے نا اس کا توازن کھو چکا ہے یہ، اور اس لیے یا سلطان اسلام خاص طور سے کسی کو پر حجر لگا دیتے ہیں کہ فلاں علاقے کے لوگ یا فلاں بندہ یہ محجور ہے، یہ کوئی معاملہ کرے، کوئی تصرفات کرے، وہ نافذ نہیں ہوں گے، تو اس میں بھی آسانی ہوتی ہے کہ یہ بیوقوف بندہ جو ہوتا ہے اس پر اگر حجر نہ لگائے شریعت تو وہ تو پورا گھر جو ہے اپنا 100 روپے میں بیچ دے گا، اس کو کہے گا کہ مجھے چائے پینی ہے لہذا میری کار جو ہے وہ میں بیچ دیتا ہوں، 2-4 دن چائے پیوں گا، آرام رہے گا، کھانا کھانے کے پیسے میں چائے پینے کے لیے بہت بڑے خسارے کا سامنا کر سکتا ہے، تو شریعت نے ایسے لوگوں کو جو محجور قرار دیا
اس میں ایسے ہی لوگوں کا فائدہ ہے کہ ان کی پراپرٹی نکل نہیں پاتی، سیف رہتی ہے ان کے حق میں۔ اسی طرح سے وکالت کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تم کو اپنا کام خود کرنا ہے تو دشواری آ سکتی ہے، اس لیے شریعت نے وکالت کی صورت لگائی کہ ٹھیک ہے اپنا کام خود کریں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خود نہیں کر سکتے تو کسی کو وکیل بنا دیں کہ کوئی آپ کے لیے خرید لائے، آپ کے لیے بیچ دے۔ اجارے کا معاملہ بھی یہ ہے کہ آپ جو ہے گھر بنا کر کے رہیں گے، بہت پیسے لگیں گے، اس لیے کیوں نہ ایسا ہو کہ کرائے پہ گھر لے لیں، خود سارا کام کریں، بہت مشکلات ہوں گی، کیوں نہیں ہے کہ کچھ مزدور یا کاریگر رکھ لیں۔ تو اجارے کی صورت ہوئی۔ مزارات، ہر بندہ اپنا کھیت جوت لے اور کھیتی کر لے، اس میں مشکلات آ سکتی ہیں کھیت والے کو۔ اسی طرح سے غریبوں کو مشکلات آ سکتی ہیں کہ ان کے پاس کھیت ہے نہیں، اگر کوئی کھیت دے دیتا وہ محنت کرتے تو ان کو بھی کھانے پینے کے اسباب مہیا ہوتے، تو آسانی اس میں ہے۔ مساقات اس کو کہ جیسے کھیتی کا معاملہ ہوتا ہے، گیہوں ہے، دھان ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، یہ سب کھیتیاں، ان کھیتیوں میں معاملہ کرنے کو مزارات کہتے ہیں، اور درختوں میں معاملات کرنے کو مساقات کہتے ہیں۔ جیسے آم کا باغ ہے، دے دیا کسی کو کہ تم چلو آم کے باغ کی خدمت کرو، دیکھ بھال کرو، پانی دو، توڑو، سب کچھ کرو، اصلاح کا کام کرو، اور آدھا آم تمہارا آدھا میرا، یا تہائی تمہارا چوتھائی میرا، ایک تہائی تمہارا دو تہائی میرا۔ تو یہ پھلوں میں، درختوں میں مساقات، اس کی بھی اجازت ہے کیونکہ اس میں آسانی ہے، اس باغ کے مالک کے لیے آسانی ہے کہ دیکھ بھال سے بچ جائے گا اور اس کو پھل بھی مل جائیں گے۔ غریب کے لیے آسانی ہے کہ اس کے پاس تو باغات نہیں ہے تو اس کو کچھ درخت مل جائیں گے، اس طرح سے اس کی روزی روٹی چلے گی۔ اعلیٰ قولہم المفتى بہ للحاجۃ، یہ جو مزارعہ اور مساقات ہے ان خاص ان دونوں کے بارے میں، ورنہ اجارہ، وکالہ، حجر وغیرہ تو بالاتفاق جائز ہے، لیکن مزارعہ اور مساقات یہ صاحبین کے نزدیک، اور مفتیٰ بہ قول یہی ہے، ہاں، بٹائی پہ کھیت دینا اور بٹائی پر پیڑ دینا صاحبین کے قول پر، جو کہ مفتیٰ بہ ہے، حاجت متحقق ہے، اس لیے اس کی گنجائش ہے۔ ہاں، اسی طرح سے اور دیکھ لیجئے مثالیں، فرماتے ہیں والمضاربۃ والعاریۃ والودیعۃ، تین مثالیں اور آ گئیں۔ مضاربت تو پتہ ہوگا کہ ایک کی طرف سے مال، دوسرے کی طرف سے کام، پارٹنرشپ میں جو کاروبار ہوتے ہیں، پیسہ ہمارا اور کام آپ کا، دونوں پیسے لگاتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، تو الگ الگ نام ہیں ان کے کاروبار کے۔ مضاربت میں سے یہ ہے کہ ایک بندہ پیسہ لگائے، دوسرا بندہ کام کرے، تو اس میں بھی آسانی ہے، کبھی مشکل ہو سکتی ہے کہ پیسے اس کے پاس بہت ہیں، اگر پڑے رہیں گے تو اضافہ ہوگا نہیں، لیکن کام کا ٹائم نہیں ہے یا کام کی طاقت نہیں ہے، تو کسی کو دے دیے پیسے، وہ کام کرے تو پیسے میں بڑھوتری بھی ہوگی اور کاروبار رننگ میں رہے گا، انکم ہوتی رہے گی۔ تو یہ مضارب کا فائدہ ہے، نہیں رب المال کا فائدہ ہے۔ اور مضارب کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں، ہنر تو ہے موجود، طاقت ہے، کام کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس فنڈ نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے نا بجٹ نہیں ہے کہ وہ کاروبار کر سکے، تو وہ کسی کا لے کر کے کام کرتا ہے، اس طرح اپنی روزی روٹی چلاتا ہے۔ عاریت میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوئی سامان کسی سے ادھار لیتا ہے استعمال کرنے کے لیے اور پھر وہ واپس کر دے گا، کتاب لے لیا پڑھنے کے لیے، کل واپس کر دوں گا، گاڑی لے لی استعمال کے لیے، کل واپس کر دوں گا، تو اس میں بھی ضرورت ہے کہ کسی کے پاس وہ چیز ہے نہیں، اب وہ کیسے استعمال کرے دوسرے کی، تو اجازت لی، مانگا، اس نے دے دیا، اب یہ استعمال کر رہا ہے۔ تو عاریت پر لینا اس میں بھی آسانی ہے،
کہ جو عاریت پہ لے رہا ہے اس کو اس کے بھائی نے مدد کر دی، وہ سامان دے دیا ایک دن کے لیے، اس کا کام بن گیا۔ ودیعت، مال کو کہیں پر امانت کے طور پر رکھ دینا ودیعت کہلاتا ہے۔ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، اتنا پیسہ اتنا زیور لے جانا بڑا مشکل ہے، اور کہاں رکھ کے گھر پہ چھوڑ کے جائیں گے تو چوری جا سکتا ہے، اس لیے کسی معتمد آدمی کو اپنی رقم یا اپنا زیور آپ دے دیں کہ میں جب واپس آ جاؤں تو مجھے مل جائے، یہ ودیعت ہے۔ اس میں بھی آسانی ہے، ورنہ ڈھونا پڑے گا۔ للمشقۃ العظیمہ، یہ سب اجازتیں یا خاص طور سے یہ 3 جو اجازتیں ملی ہیں یہ بہت ہی بڑی مشقت کی بنیاد پر۔ کس معاملے میں؟ فی ان کل واحد لا ينتفع الا بما هو ملکہ، کہ ہر بندہ نفع نہیں اٹھا سکتا مگر اسی چیز سے جو جس کا وہ خود مالک ہے۔ بندہ تو نفع اپنی ملکیت والی چیز سے اٹھا سکتا ہے نا، یہ اصل الاصول ہے، یہ اصل ہے۔ لیکن اگر اسی پر چلا جائے تو کتنی مشقت ہوگی کہ اپنی ملکیت، اب زمین چاہیے، گھر چاہیے، ہر چیز آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور بہت سارے لوگ غریب ہیں، وہ نہیں اتنے سامان رکھ سکتے، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ حاصل کر سکیں، تو اپنی ملکیت ہی سے نفع اٹھایا جائے گا، یہ اصل ہے۔ لیکن اس میں بڑی مشقت ہے، اس وجہ سے یہ ساری صورتیں کہ مزارات ہے، مساقات ہے، اپنا مال تو نہیں ہے، مضاربت میں اپنا مال تو نہیں ہے، عاریت و ودیت میں اپنا مال تو نہیں ہے، ودیت تو خیر استعمال نہیں کر سکتے، عاریت میں اپنا مال نہیں ہے لیکن ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ولا یستوفی الا ممن علیہ حق، اور یہ بھی اصل ہے کہ پورا کے پورا مال یا حق اسی سے لے سکتے ہیں جس کے اوپر اس کا حق ہے۔ آپ نے قرض دیا ہے جس کو، اسی سے مانگیے نا پورا کے پورا۔ اس میں دشواری ہے، وہ نہیں دے پا رہا ہے تو اس نے اب حوالہ کر دیا فلاں کو کہ وہ بھی نہیں دے رہا ہے، تو وہ دے سکتا ہے، تو آسانی ہے کہ اس سے لے لیا جائے۔ ولا یاخذہ الا بکمالہ، اور وہ نہیں لے سکتا مگر پورا کے پورا۔ پورا کے پورا لینا اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ جو قرض دیا ہے وہ پورا کے پورا لینا ہے، اس میں جو ہے دقت ہے قرض دار کی، لہٰذا اگر وہ قرض خواہ پوری کی پوری رقم معاف کر دے یا کچھ معاف کر دے تو آسانی تو ہے قرض دار کی، یہ مشقت سے دوری۔ اگر یہاں پر بے کمال ہی کے بجائے کاف نہ ہو بلکہ الا بمال ہی تو اور آسان ہو جائے، لیکن دیکھنا پڑے گا کسی نسخے میں ہے کہ نہیں ایسا کہ ولا یاخذہ الا بمال ہی، کہ کوئی چیز اگر بندہ لے گا تو اپنے مال کے بدلے میں لے گا، لیکن یہاں پر دیکھ لیجئے کتنی صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ مال کے بدلے میں نہیں۔ مزارات میں یہ ہے کہ آدمی کما رہا ہے محنت کے بدلے میں، مساقات میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں محنت کے بدلے میں، مضارعات ہے، عاریت ہے، یہ سب چیزیں۔ ولا یتعاطى امورہ الا بنفسہ، یہ بھی اصل ہے، لیکن ان سارے اصول میں بڑی دقتیں ہیں۔ کیا اصل ہے؟ کہ اپنے امور خود ہی انجام دے، اپنے کام خود ہی کرے، یہی نہ اصل ہے۔ آپ کا کام کون کرے گا؟ آپ کا کام دوسروں سے کام لیتے رہیں گے تو دوسرے لوگ اپنا کام کب کریں گے؟ تو اصل تو یہ ہے کہ آپ کا اپنا کام ہے، اپنا کرو، کماؤ، کھاؤ، بناؤ، خریدو، بیچو۔ لیکن اب اس میں دقتیں ہیں اور پریشانیاں ہیں، تجربہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، تو پھر وکالت کی صورت آ گئی کہ میرے لیے خرید دو، آسانی ہو گئی، یا میرے لیے کاروبار کر دو، مضاربت میں ہو گیا معاملہ، اور میرے لیے سامان یہ میرا رکھ لو، میں واپس آؤں گا تو دے دینا، ودیت میں آسانی ہو گئی۔ فَسَهَلَ الْأَمْرُ بِإِبَاحَةِ الْإِنْتِفَاعِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ، تو غیر کی ملکیت سے، غیر کے مال سے نفع جائز قرار دے کر کے معاملہ شریعت نے آسان کر دیا ہے، معاملہ آسان ہو گیا ہے۔ کیسے غیر کی ملکیت سے انتفاع؟ اجارہ کے طور پر، کہ ہم مالک تو نہیں ہیں لیکن نفع کا پیسہ لے لو اور اجارے میں دے دو۔ اعارہ میں کہ اس میں عین تو دیتا ہے بندہ اور عوض میں کچھ نہیں دیتا، چلو ادھار دے دو یہ، اور اپنا قلم ادھار دے دو، کتاب دے دو، میں کل کو واپس کر دوں گا، تو اعارہ میں کوئی عوض بھی نہیں دیتے اور بندہ فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ قرض میں کیا ہوتا ہے کہ مثل دیا جاتا ہے کہ دے دو پیسے، میں اتنے ہی پیسے تم کو بعد میں دے دوں گا، فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح سے غیر سے مدد حاصل کرنے کے ذریعے بھی اس میں تخفیف ہے، آسانی ہے۔
وکالتاً و ایداعاً و شرکتاً و مضاربتاً و مساقاتاً، یہ ساری صورتیں اوپر بتائی گئی ہیں، لیکن چونکہ اصل بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنا کام خود کرنا ہے، دوسرے سے مدد نہیں۔ لیکن اگر دوسرے سے مدد لینا جائز نہ ہوتا تو پھر کیا ہو جاتا، بہت مشقتیں آ جاتی۔ اس لیے بہت صورتیں شریعت نے نکالی ہیں استعانت بالغیر کی، جیسے دیکھیں وکالت والی کہ میرے لیے خرید تو وکیل بنا دیا، ابدان نہیں ہے، یہ ایدان ہے کہ دوسرے سے مدد لی جا رہی ہے حفاظت کی، کہ آپ میرا پیسہ میرا زیور جو ہے نا وہ دیکھتے رہیے اور میں آؤں تو میں لے لوں گا۔ شرکت کی کہ شریک کر لیا کہ تم جو ہے نا وہ شریک ہو جاؤ اور اس طرح سے مجھے آسانی ہو جائے گی پراپرٹی خریدنے میں، تو دوسرے سے مدد لے لی۔ مضاربت میں پیسے ہمارے ہیں، مال ہمارا ہے، تم کام کرو، تم بزنس کرو، بیچو اور پھر تم کو فائدہ اتنا ملے گا، دوسرے سے مدد دی۔ مساقات میں وہی معاملہ ہے، ہمارا باغ ہے، تم کام کرو، تم کو اتنے پھل مل جائیں گے۔ اسی طرح سے وبالاستیفاء من غیر المدیون حوالتاً، حوالہ بھی اوپر گزرا کہ جس کو دین دیا ہوا ہے مدیون سے ہی نہ اپنا دین لینا ہے، لیکن مدیون نے اپنے مدیون پر حوالہ کر دیا، تو آپ اب اپنے مدیون سے نہیں لے رہے ہیں بلکہ استیفاء یعنی اپنا حق پورا کے پورا کس سے لے رہے ہیں، غیر مدیون سے، حوالے کے طور پہ۔ اس میں بھی آسانی ہو گئی کہ یہ دے تو نہیں رہا ہے، چلو اس سے لینے سے کم مل تو جائے گا۔ اور اسی طرح سے آسانی کی جاتی بالتوثیق علی الدین برہن و کفیل ولو بالنفس، کہ دین پر توثیق کے ذریعے۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ یہ آواز آ رک رہے گئی ہیں تھی جی۔ حضور۔ آ رہی ہے حضور۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، اس پہ رکنا چاہیے۔ چلیے تھوڑا سا پڑھتا ہوں یہ دو۔ فرماتے ہیں وبالتوثیق علی الدین، دین پر اعتماد لینا، یعنی توثیق کا معنی کسی سے اعتماد اور وثوق کا معاملہ کرنا۔ آپ کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، آپ قرض مانگنے آ گئے ہو، بھروسہ نہیں ہے، غریب کو پیسہ کہاں سے لاؤ گے، کیسے دو گے، میں کیسے قرض دے دوں؟ اعتماد یا بھروسہ تب ہوگا جب کوئی اپنے گھر کا مال جی رہن لے کر کے یا کفیل لے کر کے کہ اپنا مال فلاں سامان گھر کا رکھ دو اور قرض لے جاؤ، جب تم پیسے دو گے تو مال دے دوں گا، تو ایک اعتماد ہو جاتا ہے نا۔ نہیں دے گا تو کم سے کم چلو اس رہن سے میں مال اپنا پیسہ نکال لوں گا۔ یا کفیل گارنٹر دے کر کے، کوئی ذمہ دار، کوئی کفالت، تمہارے والد ہیں، تمہارے بھائی ہیں، فلاں آدمی ہیں، وہ گاؤں کے ہیں، تم کو لے کے آؤ، وہ اگر ذمہ داری لیتے ہیں کہ تم پیسہ نہیں دو گے تو وہ دلائیں گے تم سے، یا کسی طرح سے وہ انتظام کریں گے، پھر میں دے دیتا ہوں۔ تو رہن کے ذریعے یا کفیل کے ذریعے توثیق کا معاملہ کرنا دین پر، یہ بھی تخفیف کے لیے ہے، آسانی کے لیے، ورنہ کوئی قرض نہیں دے گا، قرض دینے والے کا نقصان نہیں ہو جائے گا، اتنی محنت سے اس نے پیسے بنائے، یا اس کو پیسے وراثت میں یا وصیت کہیں سے ملے اور وہ آپ کو دیتے اور آپ لے کے اڑ جائیں اور پیسے نہیں دیں اس کے واپس، اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ تو رہن یا کفیل کے ذریعے اس کو اعتماد حاصل کرنے کا جو حق شریعت نے دیا ہے، یہ اس کے لیے آسانی اس میں ہے۔ ولو بالنفس، اگرچہ کفیل بالنفس ہو، کفیل کی دو قسمیں، کفالت بالمال، کفالت بالنفس۔ کفالت بالنفس کہتے ہیں کہ اس بندے کو حاضر کر لانے کی گارنٹی ہے۔ اب کفالت بالمال کا مطلب اگر وہ نہیں دیتا تو میں دوں گا، کفالت بالنفس یہ کہ وہ نہیں دیتا تو میں لے کے آؤں گا۔ اور دیکھیے وہ باسقاط بعض الدین، بعض دین کو اسقاط یعنی ابرا ساقط کر کے، چلو 5000 لیا تھا، 500 میں نے معاف کیا، 4500 دے دو، صلحن، صلح کے طور پر، یا او کلی، یا پوری کی پوری رقم، پورا کے پورا دین ساقط کر دینا، ابراءن، بالکل معاف کر کے، اس میں بھی آسانی ہے۔
قرضدار کو آسانی ہے. اور دیکھ لیے فرماتے وَلِحَاجَةِ ابتداء يَمِينِهِ جَوَّزْنَا الصُّلْحَ عَنْ انکار، اور یمین کا فدیہ دینا یہ ایک حاجت ہے. چلیے حضرت آ گئے، میں یہ رکتا ہوں. وَلِحَاجَةِ، یہاں سے درس ہوگا. اسی پہ رکتا ہوں میں.